ذی احتشام جب جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، عزت اور دین اسلام پر الحاد اور عالم کفر حملہ آور ہوتا ہے تو پھر بندگان خدا نکلتے ہیں، اپنی قوت و طاقت کے ساتھ نکلتے ہیں۔ اور پھر اس زمانے نے یہ بھی دیکھا کہ جب ظلم و ستم کی آندیاں اور چکی چلی تو پھر مرد آہن ایک ایسا بھی نکلا کہ جس نے ہر چیز کو بالائے طاق رکھ کر نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس کے لیے کھڑا ہو گیا، جس کی پوری زندگی علم دین سیکھنے سے لے کر سکھانے تک، جس نے زندگی کے 40 سال سے زائد نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پڑھائی ہو، جس کے دنیا کے اندر ہزاروں شاگردان ہوں، اس کو کمی تو کسی چیز کی نہیں تھی۔ مسجد کا وہ ایک اعلیٰ امام تھا، اعلیٰ خطیب تھا، صبح شام لوگ اس کی گفتگو سنتے تھے، نظر و نیاز بھی آتی تھی، مگر کس چیز نے مجبور کر دیا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں حضور کی ناموس کے دفاع میں کھڑے ہوئے۔ اور جب حضور کی ناموس کے دفاع میں کھڑے ہوئے تو مخالف سمت سے جتنی بھی طاقتیں تھی وہ ٹکرانے لگی، مگر یاد رکھو حضور کے عشق سے لبریز ایک مرد آہن وہ اکیلا تھا۔ ساری دنیا کی الہادی طاقتیں جب اس سے ٹکرائی وہ طاقتیں پاش پاش ہوئی، مگر آج بھی اس کا نام زندہ ہے۔ اس ہستی کو، اس کا نام نامی، اسم گرامی امیر المجاہدین قبلہ حضور استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر فنافر رسول صلی اللہ علیہ وسلم خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ یاد رکھو، رہتی دنیا تک عالم اسلام کے لیے مشعل راہ ہوگا۔ ان کی زندگی زمانہ طالب علمی دیکھیں تو اعلیٰ ہے، اور وہ زمانہ جب انہوں نے دین کو پڑھایا، انہوں نے مگروں نہیں لایا، اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچایا اور علماء تیار کیے، صرف تقریریں نہیں کی حضرت، انہوں نے زندگی میں انہوں نے قرآن و حدیث پڑھایا ہے، محنت کے ساتھ پڑھایا ہے۔ وہ بھی زمانہ تھا کہ جب وہ اپنی مسجد سے نظامیہ پڑھانے کے لیے ایک وہ بھی وقت تھا کہ سائیکل پر جاتے تھے اور بس میں جاتے تھے اور دین کے دامن کو پکڑے رکھا ہے، اور پھر وہ بھی وقت آیا کہ اسلام کے لیے قائد و بند کی صحبتیں اس بندے نے برداشت کی، دین کے لیے اس نے سلاخیں جیلوں کی برداشت کی، ظلم و ستم برداشت کیا، مگر وہ مشن جس مشن کو لے کے وہ کھڑا ہوا تھا اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹا، اور یہ اس کے اخلاص کی برکت تھی۔ امیر المجاہدین کے اخلاص تھا اس کے اندر، تو اس اخلاص کی برکت سے تنے تنہا چلا عشق رسول کی چراغ لے کر، پھر لاکھوں دلوں کے اندر، یوں کہوں تو کروڑوں دلوں کے اندر عشق رسول کا چراغ روشن کر دیا۔ وہ لوگ جو موت سے ڈرا کرتے تھے، پھر ان لوگوں نے حضور کی محبت میں سینے تان کے اپنی جانیں دیں۔ یہ ولولہ کس نے اس امت کے اندر بیدار کیا؟ وہ ٹوٹا ہوا رشتہ، جس امت کا رشتہ حضور مکین گنبد خضرا سے ٹوٹ چکا تھا، جو بھول چکے تھے کہ حضور کے نام پہ بھی جانیں دی جاتی ہیں، پھر سے جوڑ دیا، پھر سے نوجوانوں کے اندر وہ چنگاری کو ایک شعلہ بنا دیا کہ ہر نوجوان ایک ہی بات کرتا تھا کہ یا رسول اللہ تیرے نام پہ سب کچھ قربان ہے۔ اور صرف زبانی کلامی نعرہ نہیں مارا، عملی کردار کے ساتھ ثابت کیا کہ ہم حضور کے سچے اور پکے عاشق ہیں، ہم حضور علیہ السلام کا اگر نام لیتے ہیں تو جانیں بھی دینا جانتے ہیں۔ یہ کام کائنات کے اندر اس صدی کے اندر اگر کسی مرد مجاہد نے کیا ہے وہ استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر امیر المجاہدین خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نزول فرمائے اور ان کے طفیل ہم جیسوں کو عشق رسول کی دولت عطا فرمائے۔